وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آیت نمبر 111 بہت پیاری آیا ہے اور میری فیورٹ ترین آیا میں سے ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، اس کے عوض کے ان کے لیے ہیں جنتیں۔ لڑتے ہیں وہ راہ میں اللہ کی تو قتل کرتے ہیں اور قتل بھی کیے جاتے ہیں، وعدہ ہے اس کے ذمے جو سچا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور کون ہے زیادہ پورا کرنے والا اپنے وعدے کا اللہ کے مقابلے میں۔ تو خوشی مناؤ اپنے سودے پر جو سودا تم نے کیا ہے اس سے، اور یہی ہے کامیابی بڑی۔ اب دیکھیے اس سے بڑا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس سے بڑی تجارت کیا ہو سکتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دنیا میں کر لے۔ اس دنیا میں جو تجارت کرے گا وہ آخرت میں تو کامیاب ہوگا نا، اور تجارت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کہ وہ کیا تجارت ہے کہ بے شک مومنوں نے اپنی جان اور اپنے مال بیچ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے کتنا فائدہ مند کاروبار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، حکم کرنے والے نیکیوں کا اور منع کرنے والے برائیوں سے، اور حفاظت کرنے والے اللہ کی حدود کی، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو، نہیں شایان ہے نبی کے لیے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ مغفرت کی دعا کرے مشرکوں کے لیے اگرچہ ہوں وہ قرابت دار ہی۔ یہاں پہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا، اس کے بعد کہ جب ظاہر ہو گیا ان پر کہ وہ اہل دوزخ ہیں۔ اور نہ تھا مغفرت مانگنا ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مگر ایک وعدے کے سبب جو کہ کر چکا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ وعدہ کیا تھا جب وہ گھر سے نکل رہے تھے کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہی بتا رہے ہیں کہ تب تک وہ اس کو جب تک نہیں پتا تھا تو وہ اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا تھا، پھر جب ظاہر ہو گیا اس پر کہ وہ دشمن ہے اللہ کا تو بیزار ہو گیا وہ اس سے، بے شک ابراہیم بڑا نرم دل اور بردبار تھا۔ اور آیت نمبر 115 کہ نہیں ایسا اللہ کے گمراہ کر دے کسی قوم بعد اس کی ہدایت دے چکنے کے، یہاں تک کہ بیان کر دے ان سے وہ جس سے وہ پرہیز کریں، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جس کے لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ بے شک توجہ فرمائی اللہ نے نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے ساتھ دیا اس کا اس گھڑی میں جو مشکل کی تھی، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ پھر جاتے دل ایک فریق کے ان میں سے، پھر متوجہ ہوا وہ ان کی طرف، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان صحابہ کی بات کریں کیونکہ تبوک میں جانے سے پہلے سچویشن کچھ ایسی تھی، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ قحط کا زمانہ تھا، گرمی بھی تھی، اور پھر فصل کاٹنے کا موسم بھی تھا، تو کچھ ایسے لوگ تھے جن کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے ایسی خیال پیدا ہوا کہ ہم نہ اگر جائیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات کی۔ آیت نمبر 118 اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب تنگ ہوگی ان پر زمین باوجود فراخی کے، اور دوبھر ہو گئی ان پر ان کی جان نے، اور انہوں نے جان لیا کہ نہیں کوئی جائے پناہ اللہ سے بچنے کے لیے مگر اسی کی طرف، پھر متوجہ ہوا وہ اس پر تاکہ توبہ کریں، بے شک اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ڈرتے رہو اللہ سے اور ہو جاؤ ساتھ سچے لوگوں کے۔ نہ شیان تھا اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس ہیں بدوی عربوں میں سے کہ پیچھے رہ جائیں وہ اللہ کے رسول سے، اور نہ یہ کہ زیادہ عزیز رکھے اپنی جانوں کو اس کی جان سے، یہ اس لیے کہ نہیں تکلیف پہنچتی انہیں پیاس کی اور نہ محنت کی اور نہ بھوک کی اللہ کی راہ میں، اور نہ اٹھاتے ہیں وہ ایسا قدم کہ غصہ دلائے کافروں کو، اور نہ لیتے ہیں دشمن سے کوئی چیز مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے اس پر عمل نیک، بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نیکوکاروں کے۔ نہ خرچ کرتے ہیں وہ کسی طرح کا خرچ، تھوڑا اور نہ بہت، اور نہ طے کرتے ہیں وہ کسی وادی میں مگر لکھ لیا جاتا
جاتا ہے ان کے لیے تاکہ بدلہ دے انہیں اللہ بہت اچھا اس کا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور نہیں ضروری تھا مومنوں پر کہ نکل آئیں جہاد میں سب کے سب، تو کیوں نہ ہوا کہ نکلتے ہر جماعت میں سے ان کا ایک گروہ، تاکہ علم اور سمجھ سیکھتے، دین کا خبردار کرتے اپنی قوم کے لوگوں کو جب وہ واپس آتے ان کے پاس، تاکہ وہ محتاط ہو جائیں۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت اصول بتا دیا کہ کیوں ایسا نہ ہو کہ ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکلے جو اللہ کے دین کو سمجھیں، وہ واپس آ کے پھر وہی دین اپنی قوم کو سکھائیں۔